کسی بھی مکہ معظمہ کی کسی بھی جگہ پر آپ نے کوئی اعلانیہ اجتماع گیدرنگ یا کوئی ساملنگ وغیرہ جو ہے وہ پہلے 3 سال نہیں کروایا۔ تبلیغ دین کا کام اسی طرح ہوتا رہا کہ ایک ایک دو دو بندے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، جو صحابہ کرام ایمان لے آتے، وہ دیگر لوگوں کو جہاں پہ مناسب سمجھتے انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ جب سمجھتے کہ کوئی بندہ ذہنی طور پر قدرے اس بات کو سمجھنے لگ گیا تو پھر اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور اگر اس کی قسمت میں ہوتا تو وہ حضور کے ساتھ ملاقات کے بعد کلمہ پڑھ لیتا اور مومن ہو جاتا۔ یہ انداز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 3 سال تک اختیار فرمایا رکھا۔ اس دوران آپ کے علم میں ہے کہ حضور علیہ السلام زیادہ تر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما رہتے، جس کو تاریخ میں دار ارقم کہا گیا۔ یہ پہلے 3 سال تھے حضور کی تبلیغ کے۔ 3 سال کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل فرمایا اور اعلانیہ تبلیغ جو ہے وہ فرمائی۔ اعلانیہ تبلیغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے افراد کو منتخب فرمایا اور اپنی برادری کے، فیملی کے، خاندان کے افراد کو ایک دعوت پر اپنے ہاں بلایا اور ان کے سامنے تبلیغ دین فرمائی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت و نبوت اور ایمان بالقیامت جو ہے اس کی انہیں دعوت دی اور انہیں بت پرستی سے اور شرک سے دور رہنے کی تعلیم دی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلی باقاعدہ اعلانیہ دعوت اسلام کے لیے محفل منعقد کی، یہ محفل اور مجلس جو ہے یہ خالی تعلیم دین کی محفل نہ تھی، بلکہ اس میں ان کے لیے کھانے کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین معجزے کا ظہور بھی اس محفل تبلیغ دین میں ہوا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا سالن منگوائے تھے 45 افراد کے لیے، جو کم و بیش 45 افراد تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان 45 بندوں کے لیے دودھ کا صرف ایک ہی پیالہ منگوایا تھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو کھانا پیش کرنا چاہا تو آقا دو عالم نے ان کے سامنے روٹی کے ایک ٹکڑا چبا کر اپنے منہ مبارک کے اندر اس کو سالن میں ڈالا، اور دودھ کو انہیں فرمایا کہ ایک ہی پیالہ تمہیں دیا جاتا ہے، تم سارے جی بھر کے تو پی لو۔ تو دودھ کا ایک پیالہ تو ایک بندہ جو ہے وہ بھی بآسانی پی سکتا ہے، بلکہ اگر کھانے کی طلب ہو تو بندہ 2 3 4 پیالے بھی لیتے بندہ پی جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ان کے اوپر ظاہر ہوا، وہ تھوڑا سا سالن وہ 45 افراد نے کھایا، اور وہ دودھ کا ایک پیالہ وہ 45 افراد نے پیا۔ مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ نہ تو وہ سالن کم ہوا جو بظاہر تھوڑا سا تھا، اور نہ ہی دودھ کا وہ ایک پیالہ ختم ہوا جس کو 45 افراد جی بھر کے تو پی گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ، ساتھ حضور کی دعوت اسلام کہ یہ جو کچھ تم سارا دیکھ رہے ہو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، اس کی طرح میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ یہ جن کو تم سجدے کرتے ہو، جن کو تم عبادت کے لائق سمجھتے ہو، جن کو تم خدا اور معبود مانتے ہو، یہ تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت ہیں۔ اللہ وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور میں اس کا آخری نبی اور رسول۔ سو وہ دعوت دین اور وہ حضور کا معجزہ، ان دونوں چیزوں کے اکٹھا ہونے کے باوجود
ان میں سے کوئی بھی شخص اس محفل میں حضور پر ایمان نہیں ہے، کوئی بھی شخص مومن ہوا نہیں، بلکہ ابو لہب نے اس کھلے ہوئے معجزہ کو جادو قرار دیا۔ اور یہ شروع سے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پہلی اقوام کے بھی منکرین دین جو ہوتے تھے وہ معجزات کو جادو ہی کہا کرتے تھے۔ اولیاء کی کرامات، انبیاء کے معجزات، ان کو منکرین دین ہمیشہ جادو جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ کرامات اولیاء بھی برحق ہیں اور معجزات انبیاء بھی برحق ہیں، معجزات انبیاء بھی برحق ہیں۔ دوسری چیز جو آپ کو اس مقام پر سمجھنے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ آقا دو عالم نے جو پہلی تبلیغ دین کی مجلس جو تھی وہ مقرر فرمائی، اس میں بھی لوگوں کے لیے باقاعدہ کھانے کا اہتمام کیا، اس میں بھی لوگوں کے لیے باقاعدہ کھانے کا اہتمام کیا۔ سو یہی وہ کھانا ہے جس کو ہمارے ہاں پنجاب میں جس کو لنگر شریف کہتے ہیں۔ دین کی محافل کے ساتھ جو ہے یہ لنگر شریف یہ تب سے چلا ہوا ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ ہاں ایک مومن کو یہ فرق ضرور کرنا ہے کہ یہ محافل لنگر شریف کے لیے جو ہے وہ مقرر نہیں کی جاتی، لنگر شریف کے لیے بلائی نہیں جاتی، لنگر شریف کی خاطر ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اہتمام کیا جاتا ہے دین کی خاطر۔ اہتمام کس لیے کیا جاتا ہے؟ دین کی خاطر۔ یہ آنے والے کو اپنا جو ہے وہ نفس کی پاکیزگی اس کو اتنی ضرور کرنی چاہیے کہ اس کا الٹیمیٹلی جو مقصد ہے وہ لنگر شریف نہیں ہونا چاہیے، اس کا مقصد کھانا نہیں ہونا چاہیے، اس کا مقصد جو ہے اس کی توجہ ساری روسٹ کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ زردے اور مرغ اور پلاؤ اور کولا اور فنٹ اور پیزا یہ سارا بھی تو ہمارے یہاں چلتا ہے، نظر اس کے اوپر اگر ہوئی تو مسجد میں تو مجلس میں آنے کا مقصد فوت ہو گیا، تو مجلس میں آنے کا مقصد فوت ہو گیا۔ ہاں جب بھی بندہ جو ہے اس طرح کی دین کی محافل میں آئے اور جو ارینج کرنے والے ہیں ان کو سنت پاک سمجھ کے آنے والے لوگوں کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق۔ سو اس لیے کھانا ہمیشہ فسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہم پچھلی باری تھے روسٹ دیتا ہی تحقیق کیوں نہیں دینا، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اور اگر کبھی کوئی مجلس بغیر کھانے کے بھی ہو جائے تو اس میں بھی قطعاً کوئی حرج نہیں، یعنی میلاد شریف بغیر لنگر کے بھی ہو سکتا ہے، 11ویں شریف بغیر لنگر کے بھی ہو سکتی ہے، محرم کے پروگرام بغیر لنگر کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے جو میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کو اپنے پاس بلاتے، دین کا کوئی ایسا مجلس منعقد فرماتے یا ویسے کوئی بندہ حضور کے پاس آتا تو حضور علیہ السلام کے پاس جو کچھ موجود ہوتا یہ حضور کی سنت میں سے ہے، یہ مہمان نوازی کے آداب میں سے ہے کہ جو بھی وقت ہو، کھانے کا ہو، پینے کا ہو، چائے کا ہو، آنے والے مہمان کو حسب توفیق وہ چیز پیش کی جائے، حسب توفیق وہ چیز پیش کی جائے۔ یہ مہمان نوازی کے آداب میں سے بھی ہے اور محافل دین منعقد کرنے کے آداب میں سے بھی ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو میزبان نے ادا کرنا ہے۔ کس نے ادا کرنا ہے؟ بولیے کس نے؟ میزبان۔ مہمان کو اپنا جو ہے وہ لیول اپنا اس کو برقرار رکھنا ہے کہ وہ محفل میں لنگر کے لیے نہ آئے، وہ محفل میں لنگر کے لیے نہ آئے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض سلسلہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ محفل کے آخر پہ پہنچتے ہیں، پھر علاقے میں شینت ہو جاتے ہیں، پائی صرف لنگر دے ٹائم بات سمجھیں۔ یہ محافل لنگر کے لیے منعقد نہیں کی جاتی، محافل تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ قرآن و سنت کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ مگر لنگر شریف یہ وہ حصہ ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی اعلانیہ محفل دین جو ہے وہ منعقد فرمائی تو اس میں بھی لوگوں کو کھانے پینے کے لیے دیا، مگر اس محفل میں کوئی بھی بندہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے کے نہیں آیا، سارے لوگ ویسے ہی جو کافر رہے تھے کافر اٹھ کے چلے بھی گئے۔ اس میں ایک سنت اور ایک طریقہ کار اور بھی سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کریم نے دین کی خدمت کی توفیق دی ہو، دین کی خدمت کا شعور دیا ہو، ان کو جو ہے ایسے جس کو کہتے ہیں چٹکی بجے تو اثر ہو جائے، اس طرح کا گمان نہیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ایسا گمان ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے، اور سیرت پاک کو پڑھ کے اپنے نظریات کی آئیڈیالوجی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اور بہت کم ایسا ہوتا ہے،
ہو جاتا ہے لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی پہلی محفل نیک میں آ کے شریک ہوا تو پہلی محفل میں ہی اس کی حالت بدل گئی، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت. اور یہ بھی جو ہوتا ہے یہ بھی ازل سے چلا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں پہلی دفعہ ہی حاضر ہوتے، دل کی کایا پلٹ جاتی. تو کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے تھے جو بار بار بھی آتے رہے مگر دل کی حالت تبدیل ہوئی. سو دین کی خدمت کرنے والوں کو ہمیشہ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایسے بھی معاملات ہوئے کہ لوگوں نے آنکھوں سے معجزات بھی دیکھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو بھی دیکھا، حضور کی زبان حق ترجمان سے قرآن کے معنی مفہوم سنے مگر لوگ مومن ہوئے. اگر لوگ مومن ہوئے ایسی کافر کے کافر جیسے آئے تھے ویسے ویسے چلے. آگے بڑھیے. سوال نمبر 82 تمام قریش کو کس جگہ پر بلا کر اعلانیہ دعوت اسلام دی؟ جواب کوہ صفا پر. جی. سوال نمبر 6 قریش نے اس دعوت اسلام پر کس رد عمل کا اظہار کیا؟ رد عمل ریئیکشن کا اظہار کیا. لوگوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا مگر ابو لہب نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی بھی کی. جی. سوال نمبر 13 کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو اس گستاخی پر کوئی جواب دیا یا نہیں؟ جواب جی نہیں بلکہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. یہ بتائیں کیا اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو اس توہین اور گستاخی رسول پہ کوئی جواب دیا یا نہیں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت میں ایک پوری صورت نازل فرمائی. سوال نمبر 6 ابو لہب کی مذمت میں نازل ہونے والی قرآن پاک کی اس صورت کا نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ صورت قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ سورہ لہب پارے نمبر 21. سوال نمبر 23 کے بعد بس کر بیٹے اس کی پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے قریبی افراد کو بلانے کے بعد اب اس میں کیا حضور علیہ السلام کی سیرت پاک سے کیا سبق حاصل ہوا کہ اگر آپ بڑے ہی خلوص نیت کے ساتھ، بڑی ہی نیک نیتی کے ساتھ آپ ایک دین کی نام پہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے، بندے 500 100 50 60 اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ ان کو تبلیغ دین کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی آپ نے کسی بھی برے عمل سے توبہ نہیں کرتا، اس کسی ایک بندے کی بھی کیفیت اس میں بدلتی نہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ تبلیغ دین چھوڑ دیں. اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ تبلیغ دین کو چھوڑ دیں. کیوں بھائی میں نے تو بڑے خلوص نیت سے یوں کیا، لوگوں کے لیے لنگر بھی جیب سے پکایا، ٹیلی فون بھی خود کیے، دعوت بھی خود دی، اس کاز کے لیے بلایا بھی، مگر دین کے اس کاز میں کوئی بندہ ایک قدم بھی آگے نہیں چلا. اگر آپ تبلیغ دین کر رہے ہیں تو اس ریئیکشن سے آپ تبلیغ دین چھوڑیں گے. بیٹے کو کہا، بیٹی کو کہا، ہر روز میں کہتا ہوں، ماں بھی ہوں باپ بھی ہوں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو. مجھے جی 5 سال ہو گئے کہتے ہوئے، نہ بیٹی سنتی ہے نہ بیٹا سنتا ہے. اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کہا تو پھر آپ اس کو چھوڑیے گا نہیں، چھوڑیے گا نہیں. حضور علیہ السلام نے اگر وہ اجتماع کسی بندے نے اسلام قبول نہیں کیا تو حضور علیہ السلام نے اس سے بڑے اجتماع کا انعقاد کیا. صفا کی پہاڑی پر لوگوں کو آواز دی، سارے قریش کو، مکے والوں کو جمع کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی. اس موقع پر بھی وہی بد نصیب جس کا نام ابو لہب ہے، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور بڑے سخت الفاظ اس نے حضور کی بارگاہ میں کہے. جب اس نے وہ الفاظ کہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. خاموشی اختیار فرمائی حضور نے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خاموش نہیں رہے.
اللہ کریم اس پہ خاموش نہیں رہے، بلکہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی اس بے ادبی جو شخص نے کی تھی اس کے جواب میں باقاعدہ قرآن مجید کی پوری ایک سورت نازل فرمائی، جسے سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ پوری سورت اس وقت اللہ کریم نے ابو لہب کی مذمت میں نازل فرمائی، اور نہ صرف ابو لہب کا ذکر کیا بلکہ اس کی بیوی کا بھی ساتھ ذکر کیا، اس کے عذاب کا بھی ذکر کیا، اس کے عذاب کا بھی ذکر فرمایا، اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، انگلی کا ایک اشارہ کر کے کہا تھا حضور کی طرف، معاذ اللہ کے تب اللہ کا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جس نے کہا حضور کو معاذ اللہ کہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ تباہ و برباد ہو جائیں، آپ ہمیں کس رب کی دعوت دے رہے ہیں جس کو ہم نے نہ دیکھا نہ سنا نہ ہمیں اس کا پتہ، آپ کس رب کی طرف ہمیں بلاتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس نے یہ الفاظ کہے، ایک ساتھ انگلی کا اشارہ بھی کیا، اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے فرمایا ابو لہب جا، تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں، تو نے تو ایک انگلی کا اشارہ کیا، رب یہ فرماتا ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں کسی نے، کہ تو نے میرے حبیب کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کیوں کی؟ پھر آگے اس کی بیوی کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، بمرأۃ، وہ بھی بڑی گستاخ تھی حضور کی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس کی مذمت میں پوری آیات اتاری، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دیا۔ یہ دور کون سا دور ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ وہ دور ہے جب حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں کوڑے لگتے ہیں، جب حضرت عمار کو ان کے والدین سمیت مارا جاتا ہے، یہ وہ دور ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر کبیر بندے کے اوپر بھی ظلم کیے جاتے ہیں۔ جب میں یہ بات کہ آپ نے کسی بک میں لکھی بھی تھی، یہ بات میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں، مسلمانوں پر اتنا سخت وقت کائنات میں کبھی نہیں آیا جتنا سخت وقت مکہ میں تھا۔ ایسی بات کہ حضور ان کے درمیان موجود تھے، اس کے باوجود مسلمان پر مظالم کیے جاتے تھے، مگر اس دور میں بھی نہ نماز کا حکم موجود، پنجگانہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ جہاد کا، کوئی حکم موجود نہ تھا۔ یہ بڑے بڑے اعمال جو ارکان اسلام ہیں، ان میں سے کوئی ایک حکم بھی موجود نہ تھا، اور اس سے بڑھ کر کمزور ترین دور مسلمانوں پر بھی کوئی نہ تھا، مگر اس کے باوجود جس معاملے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کو کمپرومائز نہیں کرنا سکھایا، وہ ایک ہی معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حالات مسلمانوں کے نازک سے نازک تر کیوں نہ ہو جائیں، مگر توہین رسالت اگر ان کے سامنے ہو تو ان کو اللہ کی سنت کے مطابق بولنا ہوگا، ان کو بات کرنی ہوگی، ان کو زبانیں ہلانی ہوگی، ان کو حضور کی گستاخی اور توہین کرنے والوں کو کوئی نہ کوئی جواب دینا ہوگا۔ ایک کمزور ترین جواب سٹیٹمنٹ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کمزور ترین جواب کیا ہے؟ بولیے، یہ سب سے کمزور جواب ہے کہ آپ زبان سے تو اس بات کی تردید کریں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اپنے دعوے اسلام اور دعوے ایمان کے بڑے بڑے دعوے ہیں، ان کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ اگر زندگی کا کوئی بھی دور ہو، بھئی جو اہل مکہ کے اوپر مظالم تھے وہ دور تو اب دنیا میں مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے بالکل۔ تو اگر مسلمانوں کے سامنے توہین دین ہو جائے، توہین اسلام ہو جائے، توہین قرآن ہو جائے، توہین مصطفیٰ ہو جائے، اور وہ مسلمان جو سٹیٹمنٹ تک بھی دینے سے گریز کریں، وہ اپنے اعمال کو سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں دیکھیں، سیرت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رستہ عطا فرمایا اس سے سیرت سے اس مطابق یہ مراد ہے کہ اللہ کریم نے جو اپنی سنت قائم فرمائی اس کو دیکھیں، کہ مسلمان جب سب سے کمزور تھی اس روئے زمین پر، تب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سورہ لہب کو نازل فرمایا، اور مسلمان اس کی تلاوت کرتے تھے، یقین کرتے تھے یا نہ کرتے تھے؟ بولیے، وہ کمزور ترین مسلمان تھے اس وقت اس شہر کے اندر، مگر پھر بھی وہ تلاوت کو زبان سے کرتے تھے، یہی ان کا اس دور میں سٹیٹمنٹ دینا تھا۔ اور ابو لہب سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس دور کی مندی حیدر کا سب سے اہم رہنما تھا۔ آج کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر
اسلام کے خلاف، حضور علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کی عوام کوئی جواب دیتی؟ بولیے کیوں؟ بھئی وہ وزیر اعظم ہے، لوگوں کو پتہ اس کے خلاف بولیں گے تو مہندی حیدر پکڑ کے شام کو فینکشن کے اندر جا ڈالیں گے. وہ صدر ہے، وہ کنگ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. اس لیے نہیں بولتے نا سارے لوگ. بولیے اس لیے نہیں لوگ بولتے کہ اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، اپنی جاب کی فکر ہوتی ہے، اپنے ویزے کی فکر ہوتی ہے. یہ سارے فکر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھے، یہی سارے فکر عمار بن یاسر کو بھی تھے، یہی سارے فکر ان کے والدین کو بھی تھے، یہی سارے فکر اس دور کے لوگ. فکر سارے ایسے ہی ہوتے ہیں اور تاریخ میں ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. مگر اللہ کریم نے یہ سنت قائم فرمائی کہ نماز، روزے، حج، زکات کے حکام کئی بعد میں جا کے نازل کی، سال ہر سال بعد جا کے یہ حکام اترے. مگر جو مین گام چیزیں اتاری ان میں یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی اگر توہین و بے ادبی ہو تو اس موقع پر سنت الہی یہ ہے کہ بندہ اس مقام پر بولے، حضور کی عزت کا دفاع کرے، حضور کے ناموس کا دفاع کرے، حضور کی عزت کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں جتنی بھی جائز ہیں درست ہیں اس سب کو استعمال کرے. یاد رہے گا آپ کو؟ جی سورہ لہب کا ترجمہ کریں تو جلدی سے چل رہی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گئے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کسی چیز نے نفع نہ پہنچایا جو بھی اس نے کمایا. ما اغنا عنہ مالہ وما سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھونک دیا جائے گا شولوں کے اندر. ممرات اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب جو کہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لاتی ہے. وہ حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لے کر آتی تھی. اس کا اس مقام پر ذکر ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس سے مراد اور اس کا مفہوم یہ ہے فرمایا کہ وہ جو گٹھا اٹھا کے لاتی ہے لکڑیوں کا، وہ اس کو ایک رسے کے ساتھ باندھتی تھی. فرمایا کہ ان قریب وہ رسہ اس کی گردن کے اندر آ جائے اور وہ اسی طرح مرے، جیسے اللہ کریم نے آیت نازل فرماتے اسی طرح مر گئے. اس کا مفہوم یہ ہے، لفظی ترجمہ کرنا ذرا آپ پورا تمام. جی سورہ لہب کے نزول کے بعد ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتبہ کے نکاح میں تھیں. ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہہ کر آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی. یہ بتائیے کہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا صرف نکاح ہوا تھا یا رشتے بھی ہو چکی تھی؟ ابو لہب کے بیٹوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کا صرف نکاح ہوا تھا اور بے رشتے نہیں ہوئی. یہ بتائیے کہ ابو لہب کے بیٹوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا نکاح کیوں کیا گیا جبکہ وہ دونوں اس وقت آقا دعالم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں صاحبزادیوں کے نکاح تب ہو چکے ہوئے تھے ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ جن کا نام عتبہ اور عتیبہ ہے. ان کے ساتھ نکاح کیوں ہوئے؟ نکاح اس لیے ہوئے کہ ابھی اسلام میں نکاح کے احکام جو تھے وہ جاری نہیں کیے گئے. ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب حضور علیہ السلام کا سگا چچا تھا. اس سے پہلے حضرت رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما چکے ہوئے تھے اور ان کا نکاح آپ نے فرمایا تھا حضرت سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے میکو کے اندر آپ نے ان کا نکاح فرمایا تھا. اس لیے حضور علیہ السلام کا جو اپنا خاندان تھا ان کا یہ خیال تھا کہ حضور نے پہلی صاحبزادی جو ہیں ان کا نکاح تو فرما دیا اپنے سسرال کے اندر
تو اب ہم حضور علیہ السلام سے یہ درخواست کریں کہ حضور اپنی دیگر 2 صاحبزادیوں کا نکاح جو ہے وہ اپنے خاندان میں کریں۔ سو اس بنا پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے جو 2 بیٹے تھے عتبہ اور قتیبہ، ان کے ساتھ ایک کے ساتھ نکاح فرمایا حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے کے ساتھ نکاح فرمایا حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نکاح ہوئے تھے مگر دونوں صاحبزادیوں کی رخصتی نہیں ہوئی، دونوں تھیں حضور علیہ السلام کے گھر میں، البتہ نکاح جو تھے وہ ہو چکے ہوئے تھے۔ اب اس عالم میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز فرما دیا۔ جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہوا تو ابو لہب جس بھی محفل میں شریک ہوا اس نے حضور علیہ السلام کو بڑا دکھ پہنچایا اور بڑی تکلیف پہنچائی۔ پہلی جو محفل جس میں بھی آپ نے پڑھا اسی نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے معجزے کو جادو کہا۔ جب دوسری مین گیدرنگ ہوئی مکہ مکرمہ میں تو اسی نے حضور علیہ السلام کی توہین کی۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا جو رشتہ اور تعلق تھا وہ آپ کے سامنے، ایک تو وہ آپ کا چچا تھا، دوسرا حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کے نکاح اس کے بیٹوں سے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جب اسی عالم اور اسی سچویشن میں سورہ لہب کو نازل فرمایا تو اب سورہ لہب جب اس نے سنی تو وہ تو آگ بگولا ہو گیا۔ مکہ معظمہ کے جتنے بھی مسلمان تھے وہ قرآن مجید یاد کرتے تھے، پڑھتے تھے، سنتے سناتے تھے، آگے پیغام پہنچاتے تھے۔ اس نے بھی کہیں سے سن لیا، جب اس نے سنی تو اس میں اپنی بڑی انسلٹ فیل کی۔ اب اس نے اس انسلٹ کا بدلہ لینا چاہا۔ بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس کو مکے کا ہر مسلمان پڑھ رہا ہے، دن رات پڑھ رہا ہے، آگے پیچھے ہر مقام پہ پڑھ رہا ہے، مجھے اس میں بڑی اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس انسلٹ کا بدلہ دوں۔ انہوں نے کہا جی کیسے بدلہ لینا ہے؟ انہوں نے کہا بدلہ ایسے لینا ہے کہ تم حضور علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق جو ہے وہ دے دو۔ اس کے دونوں بیٹوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق جو ہے وہ بھجوا دی۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کو ابو لہب کے گھر کے شر سے محفوظ رکھ دیا۔ یہ خالی نکاح ہوئے تھے، وہ تو آلریڈی تھیں اپنے گھر مبارک کے اندر، حضور علیہ السلام کے بعد رخصتی تو تھی نہیں، مگر اس نے حضور علیہ السلام کو دکھ اور تکلیف پہنچانے کے لیے حضور کی ان دونوں صاحبزادیوں کو جو تھے اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دی، اور اپنے خیال کے مطابق اس نے وہ بدلہ لے لیا سورہ لہب کے نزول کا۔ پر اس بدبخت کو یہ خبر نہیں تھی کہ میں بھی مر جاؤں گا مگر سورہ لہب کائنات میں قیامت تک پڑھی جاتی رہی۔ اس کو اتنا شعور ہوتا تو شاید حضور پر ایمان ہی لیا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، مگر اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ حضور پر جو ایک لفظ بھی رب کریم اتارے گا قیامت تک کے لیے اسے محفوظ فرمائے گا، اور قیامت تک لوگ سورہ لہب پڑھ کے اس کے اوپر لعنتیں ڈالتے رہیں گے اور اس کی بیوی کے اوپر لعنت پڑتی رہے گی۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضور کی صاحبزادیوں کو اس گھر کے شر سے محفوظ فرمایا۔ جی یہ جو ابو لہب اور اس کی بیوی، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے نبوت کا اعلان یا بشک خفیہ ابھی نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے یہ ٹھیک ہوتے تھے، تو جب یہ نبوت کا پتہ چلا تب سے ان کا رویہ خراب ہوا ہے؟ اس سے پہلے بیٹے ٹھیک ہونے کا یہی مطلب ہے نا، چونکہ یہ حضور کا سگا چچا تھا، سگا چچا ہونے کے اعتبار سے، ابھی سے اعتبار سے بھی، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے حضور کے میلاد سے پہلے جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، 20 سال فرما چکے تھے۔ اس اعتبار سے جو ایک چچا اور بھتیجے کی آپس میں تعلق ہوتا ہے، ریلیشن شپ ہوتی ہے، صاحبزادوں کو حضور سے پیار بھی تھا، محبت بھی تھی، انس بھی تھا، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کو حضور علیہ السلام تو شاید کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہو جاتے کہ حضور ان کے خاندان کے تھے، اور بالخصوص یہ بندہ یہ حضور کا چچا تھا، مگر جو حضور تبلیغ فرماتے تھے یہ جتنے بت ہیں تمہارے یہ جھوٹے خدا ہیں، خدا تعالیٰ ایک ہی اور وہ سچا خدا وہ ہے، یہ چیزوں کو ہضم نہیں تھی، اس چیز کو وہ ایکسیپٹ نہیں تھے کرتے۔ وہ ان خداؤں کو ماننے کے قائل تھے جو دیکھنے میں ہیں، جو سننے میں ہیں، جن کے وہ تعظیم دیکھ کر سکیں۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں تھی آتی کہ
خدا وہ ہے جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، جس سے بات نہیں کر سکتا، جس سے کلام نہیں کر سکتا، اور حضور اس خدا کا کنسپٹ دے رہے تھے، یہ وہ ان کو ہضم کرنا مشکل تھا۔ اس لیے پھر جوں جوں حضور علیہ السلام کی تبلیغ دین میں اثر ہوتا گیا، لوگ اسلام قبول کرتے گئے، ویسے ویسے اس کی مخالفت بھی بڑھتی چلی گئی۔ ادروائز حضور کے اعلان نبوت سے پہلے تو ان کے تعلقات حضور کے ساتھ سارے خاندان کے بالکل ٹھیک تھے، اور یہی وہ سبب ہے کہ مجھے اگلے دن ایک بچے کا پتہ چلا یہاں پہ ہمارے شہر میں نے اگلے دن اس کی مثال دی، جب اس کے گھر میں کوئی بندہ نمازی نہیں ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، اس کے اوپر اللہ کے نے کسی سبب سے فضل فرمایا، تو اس لڑکے نے، بیٹے نے بحمد اللہ سنت پاک کے مطابق داڑھی شریف رکھی ہوئی، بیدرے گونے جاتا ہے، گھر میں اکیلا نمازی، گھر میں اکیلا نمازی ہے، اور گھر کے ساتھ اس کی نمازوں کے مخالف ہے۔ یہ مجھے پچھلے ویک ایک بچے کی داستان میں نے سنی اس شہر کے۔ بھائی بات یہ، جب آپ اپنے خاندان سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں، وہ نیکی گئی کیوں، خاندان مخالف ہو جاتا ہے، خاندان کہتے ہیں بھائی نہ سن نیتی نہ قضا کیتی، تو کون نے تھے پڑھ لیا، انڈرسٹینڈ ہوا؟ تو حضور علیہ السلام کے سامنے جو تبلیغ دین فرما رہے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اور وہ ساری کائنات کو کریٹ کرنے والے، تمہیں بھی اسی نے بنایا، زمین و آسمان بھی اسی نے بنایا، وہ تو ایک ہے۔ یہ جو تم نے کعبہ کے حرم میں سارا کچھ سجا رکھا، یہ بادل کا خدا ہے، یہ رزق کا خدا ہے، یہ بیٹے کا خدا ہے، یہ بیٹی کا خدا ہے، یہ بارش برسا ہے، یہ کرتا ہے، یہ سارا کچھ ڈونگ تم نے رچایا، اس کو چھوڑ دو، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہ بات ان کی نہ تو سمجھ میں آتی تھی، اگر سمجھ میں آتی تھی تو جان بوجھ کے تسلیم نہ کرتے تھے، مخالفت کی تو یہ وجہ تھی، ادروائز اس سے پہلے تو ان کے تعلقات بالکل ٹھیک۔ جی سوال میرے پوچھا اگر وہ مشرکین مکہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں اور یہ توقع کریں کہ میں دعوت حق کو چھوڑ دوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور قول کس موقع پر ارشاد فرمایا؟ جواب، جب مشرکین کا ایک وقت جی کی صورت میں حضرت ابو لہب کے پاس اس مقصد حضرت ابو طالب کے پاس اس مقصد کے لیے آئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روکیں۔ جی سوال نمبر 91 وفد اور پنجابیت کی صورت میں مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روکنے کے لیے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کس کی مرتبہ آئے؟ جواب، کم از کم 3 بار۔ جی 52 بیٹے 52 تو 52 کو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روکنے کے لیے اہل مکہ کی نمائندگی کرتے جی ہوئے کس شخص نے آپ سے 1 to 1 مذاکرات کیے؟ عتبہ بن ربیعہ۔ جی سوال نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روکنے کے لیے اہل مکہ کے کس اہل مکہ نے آپ کو اہل مکہ نہیں، آپ نیتی تھرے پڑھ لی، میں بیٹے نیتی پھیرے پڑھ، ٹھیک پڑھیے، نیتی پھیرے پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کے لیے اہل مکہ نے آپ کو کس طرح پیشکش؟ لیکن نیتی تھرے ہم پڑھ چکے ہیں، تو نیتی تھرے پڑھیے، آپ اس کو پرستے کریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روکنے کے لیے اہل مکہ کے کس کہ جس وقت جی اور پنچایت نے آپ سے براہ راست جی مذاکرات کرنے کیے، اس پنچایت میں مختلف قبائل کے کتنے سردار موجود تھے؟ جواب، تقریباً 14 سردار۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کے لیے اہل مکہ نے آپ کو کس طرح پیشکش کی؟
مالی رشوت کی پیشکش، حکومت و اقتدار کی پیشکش، خوبصورت بیوی کی پیشکش۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کے لیے اہل مکہ جتنی کاوشیں کر سکتے تھے، جتنی کوشش کر سکتے تھے، وہ ساری کوششیں بھی انہوں نے کی۔ حضور علیہ السلام کو تبلیغ دین سے روکنے کے لیے وہ 3 دفعہ پنچایت کا وفد لے کر، ایک مذاکرات کرنے کے لیے ایک گروپ لے کر وہ حضرت ابو طالب کے پاس بھی 3 مرتبہ ہے۔ پھر انہوں نے سمجھا کہ جتنی مرتبہ، چونکہ حضرت ابو طالب جب وہ آپ کے کفیل تھے اور سرپرست تھے مکہ معظمہ میں، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری یہ کوششیں کارگر نہیں ہو رہی، ہم براہ راست جا کے حضور سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک 14 قبائل کے سردار آئے، برادریاں ہوتی ہیں، برادریوں کے سربراہ ہوتے ہیں۔ ایک برادری کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کا سارا قبیلہ موجود ہوتا ہے۔ اب بھی یہ روش ایسے ہی ہے، اگر آپ پریکٹیکل لائف کو جاننے والے، ہر برادری کا کم و بیش کوئی نہ کوئی سربراہ موجود ہوتا ہے۔ اس سربراہ کا قول پچھلی ساری برادری کا، فیملی کا، قبیلے کا قول ہوتا ہے، وہ اس کی بات ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو ایک بندہ جو وہ ہزاروں ووٹ اپنے دامن میں رکھتا ہے، کیوں؟ اس کو پتا میں جو کہہ دوں گا میری برادری اس کو فالو کرے، ایسی بات ہے۔ یہ طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اب وہ 14 بندے نہیں تھے حضور کے سامنے بیٹھے، وہ 14 قبیلے تھے، اور وہ 14 قبائل مختلف جو تھے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ براہ راست انہیں آ کے مذاکرات کیے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیجیے۔ ان کا وہ حربہ بھی ناکام گیا۔ پھر انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ تو تنہائی میں بیٹھ کر کلیاں بہ کے حضور نال گل کر 1 to 1، تو حضور کس بات پہ آمادہ کرو کسی طریقے پر کہ وہ یہ تبلیغ دین جو ہے معاذاللہ اس کو چھوڑ۔ ہمارے خداؤں کو برا بلا بس نہ کہ یہ جتنی سخت سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، یہ سٹیٹمنٹس نہ ابھی آپ پڑھیے نا مکی صورتوں کو، وہ حضور کی سٹیٹمنٹس تھیں ان کے سامنے، وہ تو اس کو کلام الہی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے نا۔ کلام الہی مان لیتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا۔ بات کو سمجھیں، ان کے نزدیک قرآن اللہ کا کلام نہیں تھا، ان کے نزدیک یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ وہ تو حضور آگے فرماتے تھے نا یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ان کے پاس تو ایسا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بلا کہہ رہے۔ اچھا، اس بات کو روکنے کے لیے انہوں نے سارے اپنے جتن، سارے حربے، سارا کچھ استعمال کر لیا، حتیٰ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی بات کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تو وہ اپنی طرف سے آفرز لے کر آگے، جی جننے پیسے چاہیے نا سانو دسو، ہم آپ کے کھنتو بھر دیں گے سارے۔ اگر آپ کو عہدہ چاہیے، سرداری چاہیے، تو پہلے ہی بنو ہاشم کے فرد ہیں تو آپ سارے مکے کی سرداری لے لیجئے۔ اگر آپ کو خوبصورت عورتیں چاہیے تو آپ مکہ کی کسی عورت کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیے، وہ ہم آپ کے نکاح میں دے دیں گے۔ سارے حربے انہوں نے حضور علیہ السلام پر استعمال کی، مگر شرط وہ صرف ایک ہی کہتے تھے، آپ ہم سے سرداری لے لیں، مال جتنا چاہتے ہیں لے لیں، عورتیں جتنی چاہتی ہیں وہ لے لیں، مگر ہمارے خداؤں کو برا بلا ڈالیں۔ اپنا آئیڈیا جو زندگی گزارنے کا آپ اس کو چھوڑ دیجئے، جو آپ آئیڈیالوجی زندگی گزارنے کی دے رہی اس کو ختم کر دیجئے۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ہم اس بات کو سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بلال کے بھی وہی رائٹس ہیں جو ابو جہل کے، ہم تو یہ بات سن نہیں سکتے، وہ غلام ہے، ہم اس شہر کے آقا ہیں۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں غریب اور امیر سارے ایک برابر ہوتے ہیں، انہیں دیکھ گوری کے، یہاں پہ ایسا نظام نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ ان باتوں کو چھوڑ دیجئے، ہم سے جو چاہے لے لیجئے۔ انہی مواقع میں سے کسی موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جب وہ وفد بن کے حضرت ابو طالب کے پاس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، یہ تو دنیا کے مال کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، مراد یہ کہ زمین و آسمان کی ساری دولت لے کے میرے قبضے میں دے دیں اور مجھے یہ کہے کہ یہ دولت لے لو مگر تبلیغ دین چھوڑ دو، تو میں وہ دولت نہیں لوں گا، تبلیغ دین پھر بھی جاری رکھوں گا، کہ میرا ارادہ مستحکم ہے، میرا عزم پکا ہے، میرا ارادہ پکا ہے، میں سارا کچھ ان کے کہنے پر لے کے تمہیں تبلیغ دین چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تبلیغ دین مسلسل جاری رکھوں گا۔ جی
صورت جی آج یہ لوگ صرف فرقہ کہ اگر یہ سب کچھ ہے نہیں ہوتے جو ہم یہ کو دے رہے یہ ٹھکرا رہے تو دام مود رہا ہے انسان کو سیف کر لیکن کہہ رہے ہیں دام مود کر ہے اگر ہوتا ہے یا نہ کام اور کافی کوئی آفس کے تو بندہ لے لیتا ہے لیکن جب آپ یہ ساری آفس کے ٹھکرا دیں تو دام سیڑا سا اس طرح کے موضوع کہ آپ سے آپ کہتے ہیں جی اندر فرقہ تو دیکھے پودا نہیں دے نہیں ایسا ہوا نہیں، کیونکہ وہ لوگ جو اپنی بات پہ اصرار کرتے رہے وہ کرتے رہے، ان کو یہ بات ٹھہر ٹھہر کے سمجھ میں آئی، ایک دن میں تو سمجھ میں نہیں آئی، حتیٰ کہ وہ موقع آیا کہ جب اس وقت کچھ لوگوں نے انکار کیا تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ حضور کے ارادے اور ان کا استحکام اور ان کا عزم سنتے اور سن کے حیران ہوتے چلے جاتے مگر ایمان نہ قبول کرتے۔ مگر حضور علیہ السلام کی یہی مستقل مزاجی تھی جس نے ایک دن ان کے دلوں میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور بالآخر وہ وقت آیا کہ جب کثیر اہل مکہ جو تھے وہ مومن ہوئے، سوائے ان کے چند ایک سرداروں کے جو کہ پھر بھی اپنی سرداری کے زوم میں دنیا سے کافر ہی چلے گئے، لیکن وہ ایک پروسیس ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ایک لمبی جدوجہد فرمائی، لمبی ایک حضور نے سفر کیا، جس کے بعد ان کے دلوں کو یہ بات سمجھنے کا موقع ملا کہ حضور جو پہلے دن بھی ارشاد فرماتے تھے اپنے رب کی رضا کے لیے، نہ کہ ان کا دنیا میں پہلے کوئی انٹرسٹ تھا نہ ان کا دنیا میں اب کوئی انٹرسٹ ہے، مگر یہ بات سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جب ایک پیغام نیا ہوتا ہے تو اس کی مخالفت کا بازار بڑا گرم ہوتا ہے، اور یہی کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھی تھا مکہ مزمہ میں۔ ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو جو تھا ان کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور دین کے رستے پر چلنے والوں کے لیے یہ سنت قائم کی اور یہ سنت چھوڑی کہ اگر تم دین کی خاطر لگے ہوئے ہو تو دنیا کے مال جو ہیں ان کی طرف رغبت نہ کرو، اپنا موقف دنیا کے مال کی خاطر نہ چھوڑو، دنیا کی فیسلٹیز کی خاطر اپنا موقف نہ چھوڑو۔ جو دین کا پیغام تمہارے ذہن میں آ گیا ہے اس کو دنیا کے لالچ میں آ کے چھوڑ نہ دینا۔ ڈیری والے صاحب کی بات ذہن میں رہے، آج کی سیرت پاک جتنا حصہ نے پڑھا اس میں یہ چیز، یہ پیغام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دنیا کا مال جو ہے وہ دین کے موقف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، دنیا کی فیسلٹیز دین کے موقف کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، دنیا کا آرام و سکون دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ وہی لوگ تھے جو حضور کو اچھے ٹائٹل کے ساتھ صادق و امین کہتے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی اور تبلیغ دین کی راہ میں ہر رکاوٹ انہوں نے کھڑی کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا جھنڈا سر بلند فرمایا اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ اسی کو سر بلند فرمائے۔ اس میں ایک اور بات بھی اختصار کے ساتھ اگر میں عرض کر دوں تو حضور علیہ السلام نے پہلے 3 سال تبلیغ دین فرمائی خفیہ، پہلے 3 سال کیسے تبلیغ فرمائی، اور بعد میں اعلانیہ۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین کو پھیلانے کی حکمت عملی جو ہے اس میں وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ تبدیلی بھی لازم ہے، یہ خاص بات ہے۔ جیسے حالات و واقعاتوں پیغام دین کا پہنچانا، اس کے لیے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کرتے رہنا وقت کے ساتھ ساتھ کہ دین کا پیغام متاثر نہ ہو، اس شرط کے ساتھ دین کا پیغام متاثر نہ ہو۔ یہ جو انتظامی سارے طریقہ کار ہیں کہ دین کی تبلیغ آپ نے کیسے کرنی ہے، اب کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا جی دیکھیے جی حضور نے پہلے تو 3 سال باہر نکل کے نام نہیں تھا لیا، اب تو سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے نام لیا، چوکوں کے اوپر کھڑے ہو کے نام لیا، بستی سے باہر کھڑے ہو کے اعلان کیے، تو پہلے 3 سال تو ایسے نہیں فرمایا۔ نہیں، یہ دین کی خدمت کرنے والوں کو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جس طرح کے حالات و واقعات ہوں اس کے مطابق دین کا پیغام پہنچانے کی حکمت عملی میں تبدیلی کرتے رہنا، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، یہ حضور کا طریقہ کار ہے۔ جس طرح دین کے پیغام کو فائدہ پہنچ سکتا ہو مگر مقصد اور ٹارگٹ جو ہے وہ دین کی خدمت ہو تو حکمت عملی میں تبدیلی کرتے رہنا یہ وقت کا ایک لازمی تقاضا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے گی، ذہن نشین رہے گی۔
جو لوگ اس طریقہ کار کو اس روشنی میں نہیں سمجھتے وہ پھر انہاں سوالیں چ رہ جاندے نے اگے تے نہیں سن ممبرشپ دا کیا ہوں تے آکھن لگ پے نے جس طرح کے حالات کا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی حکمت عملی کو بدلتے ہیں، اور یہ حکمت عملی بدلتے رہنا جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے ایک نبوی طریق اور سنت ہے کہ حضور نے 3 سال کو یہ ایک اعلانیہ گیدرنگ نہیں کی، 3 سال گزر گئے، مناسب سمجھا کہ اب گیدرنگ اعلانیہ ہونی چاہیے تو اعلانیہ شروع فرما دی، پھر جیسے جیسے حکمت عملی تبدیل ہوتی گئی، یہ سارا قرآن جو ہے یہ یہی کچھ ہے، جیسے حکمت عملی تبدیل ہوئی تو نیا حکم آ جاتا تھا، سو حالات و واقعات کے مطابق دین کی خدمت کے لیے حکمت عملی کو بدلتے رہنا جو ہے یہ ایک لازمی امر ہوتا ہے۔ ذہن نشین رہے گی یہ بات۔ اگلی بات اور آخری بات وہ یہ ہے، میرا آج بڑا جی چاہ رہا تھا، مجھے یاد آیا جب میں یہ ابھی شروع کیا مجھے یہ یاد آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک تھی، تو ایک بندہ کی مجلس میں آیا اور بغیر سلام لیے بیٹھ گیا، بغیر سلام لیے بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو مجلس سے اٹھایا، مجلس سے اٹھا دیا، فرمایا واپس جاؤ، اور پھر مجلس میں آنے سے پہلے السلام علیکم لے کے تو اجازت طلب کرو، اجازت طلب کرو، پھر مجلس میں بیٹھو، اس کو آداب سکھائے، اس کو آداب سکھائے۔ 20 سال ہو گئے مجھے شہر کے اندر رہتے، میں سوچتا ہوں اگر آپ کو میں آداب عمر کی حصے میں سکھانا شروع کروں تو آگے تو پتہ نہیں 20 سال آئے تھے کہ نہیں۔ اب بات سمجھے، اگر آپ آداب نہیں سیکھیں گے تو میں نہیں امید کرتا کہ آپ سے آپ کے اسٹوڈنٹ سیکھیں یا آپ سے آپ کی اولاد سیکھیں۔ سو خاص طور پہ جب ابھی سبق شروع نہ ہوا ہو تو اس وقت اگر کوئی بندہ ہے تو اس کے لیے یہ لازم اور سنت طریقہ ہے، اور اس طرح اگر بالعموم ہمارے ہاں جو کلچر ایک ہمارا مساجد کا مراکز ہماری شہر کے اندر، اگر اس طرح ہم ایک ایک کو سکھانا شروع کر دیں، مجھے کبھی امید ہے کہ اگر 10 بندے ہوں تو 5 ان میں سے ناراض ہو کے چلے جائیں، کیونکہ ان کو اتنا بھی گمان نہیں ہوتا کہ یہ جو بیٹھا ہوا بندہ ہے آگے اس کو سنت پاک کا ہم سے زیادہ علم ہے اور یہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ یہ دور بدگمانیوں کا دور ہے، یہ دور کیسا ہے؟ یہ بدگمانیوں کا دور ہے، اس لیے اس طرح کا طریقہ کار اختیار جو ہے وہ ہم نہیں کرتے، لیکن جو مستقل آنے والے ہیں اگر وہ بھی نہیں سیکھیں گے تو میرے دل کو ہمیشہ افسوس